الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بيوم الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. خواتین و حضرات، خطبہ جمعۃ المبارک کا بنیادی مقصد ایک دوسرے کو سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے، اور میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں کہ عموماً میرے جیسا ایک گناہگار انسان جب کھڑا ہو تو کم از کم میرا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کو سنا کر اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ غفار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ان کو غفاری کہنا چاہیے، عام لوگ غفاری کہتے ہیں جو کہ غلط ہے. غفار ایک قبیلے کا نام ہے، اس سے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا. دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے 5ویں صحابی ہیں، اور سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے اجتماع میں السلام علیکم کہا تھا. اور وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے جامع ترمذی میں، ما اظلت الغبراء ولا اقلت الخضراء اصدق لهجة من ابی ذر. بعض حوالوں سے یہ اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آسمان کی چھت کے نیچے اور فرش خاکی کے اوپر بعض حوالوں سے ابو ذر سے سچا انسان کوئی نہیں پایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے 5 سوال کرتے ہیں. یہی 5 سوالات اور ان کے 5 جوابات آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے. میرا ایمان یہ کہتا ہے اگر ان 5 سوالوں کے اوپر اور ان 5 جوابوں کے اوپر عمل ہو جائے، ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت میں بھی وارے نیارے ہو جائے گی. جنت کی بھی گارنٹی مل جائے گی اور معاشرے میں امن و سکون اور محبت کی بھی ضمانت مل جائے گی. صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ اس دور کے بہت بڑے محدث امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. پورے یقین کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ اس حدیث کو سنیے گا. یہ ایک 5 نکاتی ایجنڈا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے. بے سکونی، بے چینی و بے اطمینانی، قبر کے عذابات و مشکلات، حشر کی سختیوں، جہنم کی آگ، ان سب سے بچنے کے لیے اور اللہ کی جنت میں پہنچنے کے لیے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ. اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس عمل کو پلے باندھ لوں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دوں اور اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے. چند ایک بیسک چیزیں سمجھ لیجئے گا. اعمال جتنے بھی ہم کرتے ہیں، ممکن ہے بڑے بڑے عمل ہمیں جنت میں داخل نہ کروا سکیں، اور ممکن ہے ایک چھوٹے کے عمل کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. مثال کے طور پر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کمرے امتحان میں بیٹھا ہے. پاس ہونے کے لیے اسے 33 نمبر چاہیے. 33 پاسنگ مارکس ہیں. یہ 33 نمبر لے لے تو پاس ہو جائے گا. اگر وہ طالب علم یہ سمجھے کہ 10 نمبر والا سوال مجھے پاس کرے گا اور 10 نمبر والا پاس کرے گا اور 2 نمبر والے چھوٹے چھوٹے سوالات چھوڑتا چلا جائے تو خطرہ ہے کہ وہ طالب علم فیل ہو جائے گا. اور ممکن ہے کہ وہ 30 نمبر 31 نمبر حاصل کر لے لیکن ابھی پاس نہیں ہوا. ایک چھوٹا سا 2 نمبر کا سوال اس کے ذہن میں ایسا آ جائے کہ اس 2 نمبر کو حل کرنے سے وہ 33 نمبر حاصل کر کے پاس ہو جائے.
اللہ نے آخرت میں پاس ہونے کے لیے کم از کم 51 نمبر رکھے، 51، آدھے سے ایک نمبر زیادہ لے لے، آدھے سے ایک نمبر زیادہ لے لے، 50% پاسنگ مارکس ہیں، ایک نمبر کا زیادہ ہونا ضروری ہے۔ دلیل قرآن مجید کی 30ویں پارے کی آیت ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ جس کا وزن ہلکا ہو گیا، جس کا وزن زیادہ ہو گیا، وہ من پسند زندگی میں ہے، اور جس کا وزن ہلکا پڑ گیا اس کی ماں تو بس جہنم کا گڑھا حاویہ ہے۔ ماں کیوں کہا ہے؟ ماں ماں کو کہتے ہیں۔ جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر بچہ پلتا ہے اور اس 8-9 ماہ کے حمل والے بچے کو، جنین کو، ماں کے پیٹ سے ہوا ملتی ہے، اسی سے خوراک ملتی ہے، اسی میں اس کے چکر ہے، اسی میں اس کا جینا ہے، اسی میں اس کا مرنا ہے، جس کے نام ہے اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا، جس طرح بچے کے لیے ماں کا پیٹ کل کائنات ہے، اس کے لیے اس کی ماں جہنم کا گڑھا حاویہ ہو جائے گا۔ اس کی خوراک، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، حتیٰ کہ درخت کا کھانا اور اس کا پینا جہنمیوں کی پیٹ، وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا خبر کہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی دہتی ہوئی آگ کا نام ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا نیکیوں کو، بس تھوڑا سا وزن بھی نیکیوں کا زیادہ ہو گیا، ایک نمبر بھی زیادہ ہو گیا تو اللہ اتنا مہربان ہے، من تقبلت منہ حسنۃ دخل الجنہ، ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بھی اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں چلا جائے گا۔ یاد ہے نا صحیح بخاری کی حدیث، وہ عورت جو راہ چلتے ہوئے برائی کرنے والی عورت ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، اس حدیث کو گہرائی سے سمجھیے۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ اس کے پاس بس یہ ایک نیکی تھی، نہیں، نیکیاں اور بھی تھی، اصول سب کے لیے ایک ہے، وزن کیا گیا۔ یہ ایک نیکی ایسی تھی کہ اس نیکی کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اللہ نے فاحشہ عورت کو جنت میں داخل کیا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، ایسی نیکی بتا دیجئے اس ایک نیکی کی برکت سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور اللہ مجھے جنت نصیب فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین کر لو، اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین کر لو، یہ مان لو کہ مرنا ہے، یہ مان لو قبر میں جانا ہے، یہ مان لو قبر سے اٹھنا ہے، یہ مان لو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ مان لو کہ اللہ نے زندگی کا حساب لینا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا، جس نے یہ سوچا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ مجھے آواز دے کے پوچھے گا، عبید الرحمن آؤ، تم سے تمہاری زندگی کا حساب لینا چاہتا ہوں۔ جس نے یہ سوچ لیا اور ڈر گیا، باقیوں کو اگر ایک جنت ہے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔
بہت ساری جنتیں ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ان مع الایمان عملا، ایمان تو لا چکا ہوں، ایمان تو بہت بڑی چیز ہے، ایمان لانے کے بعد ایسی نیکی بتائیے کہ اس ایک نیکی کی برکت سے اللہ مجھے جنت میں داخل کروا دے۔ گویا میرا اور آپ کا اور جناب ابو ذر کا کیس ایک ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ایمان لا چکے ہیں، کمی بیشی ہو سکتی ہے، ایمان کے بعد کہا کوئی ایسی نیکی بتائیے کہ اس ایک نیکی کی برکت سے اللہ مجھے وہ جنتیں دے دے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت کے اندر ایک کوڑے برابر جگہ، یعنی چند انچ کے برابر اگر کسی کو جگہ مل جائے تو ساری دنیا سے اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہے۔ جس کی چھت رحمان کا عرش ہے، جس کی چھت رحمان کا عرش ہے، جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، وہ جنت لینا چاہتا ہوں اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اور نیکی ایک کرنی پڑے۔ ایمانیات، گویا اس سے واضح ہوا کہ اس ایک نیکی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی کر لے، ایمان ہو، بنیادی ارکان پر عمل ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، اللہ پہ صحیح یقین اور اعتقاد رکھتا ہو، اور اس کے بعد ایک نیکی کرے۔ اب سنیے پہلا سوال اور پہلا جواب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یرزق مما آتاہ اللہ تعالی، جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا ساری زندگی ہمیشہ دیتا رہے، اگر وہ دیتا رہے گا اللہ کو اس سے پیار ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا۔ یہ نہیں کہا بہت زیادہ دے، تھوڑا تھوڑا دے۔ اس سوال پہ میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرنا چاہتا ہوں۔ دے تو کس کو دے، کیسے دے؟ سب سے پہلے اپنے والدین پہ خرچ کرے، چاہے وہ بوڑھے ہوں۔ میرے والد محترم اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، کہا کرتے تھے بیٹا کچھ نہ کچھ رقم، ٹوٹے ہوئے پیسے میرے پاس موجود ہونا چاہیے، کبھی کبھی مسجد میں کوئی غریب آتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے ہاتھ سے اس کو دیا۔ یہ بزرگ والدین، ان کے اوپر سب سے پہلے خرچ کرے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی پہلے، اپنی ذات سے پہلے۔ میرے منہ میں نوالا بعد میں جائے، میری جیب کے اندر میری تنخواہ بعد میں آئے، میری بیوی کو خرچہ بعد میں ملے، میری اولاد کو خوراک بعد میں ملے، پہلے اگر وہ میرے بوڑھے والدین کے پاس جائے گی، رب ذوالجلال کا عرش بھی اس بات پہ گواہ ہے، اللہ ساری پریشانیاں دور کر کے رزق میں برکتیں نصیب فرمائے۔ ہم نے ترتیب بدل لی ہے۔ ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا تھا، میں غریب آدمی ہوں، تھوڑی سی میرے پاس آمدن ہوتی ہے، میں نے اپنا خرچہ بھی کرنا ہوتا ہے، بیوی کو بھی دینا ہوتا ہے، بچوں کو بھی پالنا ہوتا ہے، اگر میں ان کے اخراجات پورے کرتا ہوں تو والدین کے لیے کچھ نہیں بچتا ہے، میرے پاس والدین بھی رہتے ہیں، میں نے ان پہ بھی خرچ کرنا ہے، مجھے بتایا جائے قرآن و سنت میری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ اس عالم کو جنت نصیب فرمائے۔ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ سوال پھر سنیے، اس کا سوال یہ تھا، میں ایک گھر میں رہتا ہوں، میں نے اپنے بچوں کو، اپنا پیٹ، اپنی بیوی کو پالنا ہے، اس گھر میں میرے ساتھ میرے والدین بھی رہتے ہیں، اگر میں اپنی بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرتا ہوں تو والدین کے پورے نہیں ہوتے، بتایا جائے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے۔
اس عالم دین نے جواب دیا، تیرا سوال اتنا غلط ہے اور اس کی ترتیب اتنی غلط ہے کہ اس غلط ترتیب کے ساتھ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے سوال پوچھا ہے، آپ کہتے ہیں کوئی جواب نہیں۔ اس نے کہا تیرے سوال کی تو ترتیب ہی غلط ہے، تیرے سوچ کا انداز ہی غلط ہے۔ تجھے تو یہ پوچھنا چاہیے تھا، تو نے یہ پوچھا نا کہ میرا گھر ہے، میرے والدین میرے پاس رہتے ہیں، میرے بیوی بچے کے اخراجات کے مسائل ہیں، 7 والدین رہتے ہیں۔ تیرے سوال کا اگر تو مسلمان ہے تو انداز یہ ہونا چاہیے تھا، میرے والدین کا گھر ہے، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، میرے والدین کا گھر ہے، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، ساتھ میری بیوی اور میرے بچے بھی رہتے ہیں، مجھے والدین کے اخراجات پورے کرنا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بیوی بچوں پہ میں کیا خرچ کیا تھا۔ قرآن مجید نے ذہنوں کی ترتیب بدل دی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں کیا کچھ اور کیسے خرچ کیا کرے، ان کو بتا دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو بھی تم خرچ کرو سب سے پہلے والدین کے لیے کرو اور بعد میں باقی رشتہ داروں کے لیے کرو۔ میرے محترم بھائیوں، اس واقعے کو بھی یاد کیجئے، وہ نوجوان جس کی زندگی کا ایک مشن ہے، خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے سونے اور چاندی کے محلات بنوا کے دینے ہیں۔ اللہ جانتا ہے تم والدین پہ کچھ بھی نہ خرچ کرو، ان کے پاس ہونٹوں کی مسکراہٹ لے کے بیٹھ جاؤ تو بوڑھے والدین کہتے ہیں کہ بیٹا جب تم میرے پاس بیٹھتے ہو تو میں آدھا ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ یہ کچھ نہیں مانگتے آپ سے، لیکن شریعت آپ کے ذہنوں کی ترتیب ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ تو آپ نے اس حدیث کو یقیناً سنا ہوگا، وہ نوجوان اور وہ حدیث مبارکہ جو مشکل کے اندر پھنس چکا ہے اور اللہ کو ایک ہی حوالہ دیتا ہے کہ اللہ میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، ہاں ایک نیکی ہے، آج غار کے دروازے پہ پتھر آ گیا ہے، زندگی خطرے میں ہے، اے اللہ ایک نیکی ہے، میں ایک غریب انسان ہوں، بکریاں چراتا ہوں، جانور چراتا ہوں، دودھ پہ گزارا کرتا ہوں، لیکن وہ دودھ سب سے پہلے اپنے والدین کو پلایا کرتا ہوں۔ ایک رات میں لیٹ ہو گیا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، بچے میرے پاؤں کے اندر لپٹ لپٹ کے روتے رہے۔ میرے ضمیر نے کہا کہ والدین بھوکے سوئے رہیں، بچوں کو پہلے مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ رات گزر گئی تھی اور صبح کے سپیدہ کے طلوع ہونے کے ساتھ سب سے پہلے میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ کا پیالہ پلایا تھا۔ بس اس کے یہ الفاظ تھے کہ اللہ نے پتھر کو پیچھے ہٹا دیا تھا۔ یہ پتھر جو آپ کی زندگی میں آئے پڑے ہیں، یہ کاروبار کی پریشانیاں جو آپ کی زندگی میں آئی پڑی ہیں، یہ مشکلات کے پہاڑ جو آپ کے اوپر ٹوٹ رہے ہیں، یہ مصیبتوں کے سیلاب جو بہتے چلے آ رہے ہیں، یہ ذہن کی ٹینشنیں، یہ جسم کی بیماریاں، کبھی غور کیا کرو میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، شاید اس کی وجہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم نے اپنے انکم سورس اور خرچ کرنے کا طریقہ کار اور اس کی ترتیب الٹ دی، اس کو الٹا کے رکھ دیا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلی بات یہ کہی، یرزق مما آتاہ اللہ تعالی، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا دیتا رہے، ہمیشہ دیتا رہے۔ والدین غنی ہیں پھر بھی دیتا رہے، غریب ہیں پھر بھی دیتا رہے، بس ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھماتا رہے، پھر اپنے رشتہ داروں کو دیتا رہے، اپنے بھائیوں کو دیتا رہے، اپنی بہنوں کو دیتا رہے،
اپنے بھتیجوں بھانجوں کو دیتا رہے، اپنے عزیز و اقارب کو دیتا رہے، محلے کے غرباء، فقراء، مساکین، یتامى، بیواؤں کو دیتا رہے۔ یرزق مما آتاہ اللہ تعالی، جو اللہ نے دیا ہے بس اس میں سے تھوڑا تھوڑا دیتا ہی رہے۔ سب سے پہلا سوال اور اس کا جواب یہ ہے جنت میں جانے کے لیے، اللہ جانتا ہے اگر ہمیں دینے کی عادت پڑ جائے، اگر میری زبان پہ ہمیشہ یہ الفاظ ہو جائیں کہ میں آپ پہ کیا کام آ سکتا ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں، میری زبان پہ یہ الفاظ ہوں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں آپ پہ کیا کام آ سکتا ہوں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے جناب کیا خدمات پیش کر سکتا ہوں۔ پہلے سوال کا یہ جواب تھا تم اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لو، یہ مشن اتنا پیارا ہے، جو یہ کرتا ہے نا یاد رکھیے وہ اللہ کی صفت رضاکیت کو اپنا رہا ہے، وہ تو اللہ والا کام کر رہا ہے نا، اللہ کی صفت ہے نا، دیتے ہی رہنا، لینا کچھ نہیں ہے، لالچ کوئی نہیں، طمع کوئی نہیں، حرص کوئی نہیں، مطالبہ کوئی نہیں، بس انسانیت کو دیتے ہی رہنا ہے۔ جو انسان ہو کے یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں بندے تو نے تو میرے والا کام شروع کر دیا ہے، آجا اپنے عرش کے سائے میں تجھے جنت نصیب کر دیتا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ انتم فی زمان قلیل سائلوہ کثیر موتوہ، اے میرے صحابہ تم ایسے دور سے گزر رہے ہو کہ یہاں دینے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے کم ہیں، میری امت پہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ پھر یہ ہو جائے گا کثیر سائلوہ قلیل موتوہ، مانگنے والے بہت ہو جائیں گے، دینے والے تھوڑے رہ جائیں گے۔ ہم اس عہد سے گزر رہے ہیں۔ آج غربت، مسکنت، فقیری کی وہ کیفیت ہے کہ اللہ جانتا ہے، اس پہ غور کریں تو دل تڑپ اٹھتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیسے کیسے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے اندر مال کی محبت اس قدر شدید ہو گئی ہے، حرص، طمع، ہوس، اچھے خاصے نمازیوں کے اندر دولت کو پوجنے کی عادت اتنی ہو گئی ہے کہ ایک طرف اس کے سجدے کو دیکھا جائے اور دوسری طرف ٹکے ٹکے کے حساب اور اس کی پرستش کو دیکھا جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے، یہ وہی نمازی ہے جس کو میں روتا ہوا دیکھ کے آیا تھا، یہ وہی نمازی ہے جو تہجد پڑھ رہا تھا، یہ وہی نمازی ہے جو اللہ کے سامنے اتنا رو رہا تھا، لگتا تھا کہ اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والا کوئی نہیں۔ جب معاشرے کے بہترین لوگ نمازیوں کی یہ حالت ہو جائے فویل للمصلین، تو اللہ کہتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے میں نے جہنم کی وادی ویل تیار کی ہوئی ہے۔ ویل کی وادی وہ وادی ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بڑے سارے پہاڑ کو اگر اس کے اندر پھینک دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی پگھل پگھل کے پانی ہو جائے گا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یہ نہیں کہا وہ اپنی نمازوں میں غافل ہیں، نمازوں میں غافل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نماز کے اوقات، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، نماز کا خشوع و خضوع اس کا خیال نہیں رکھتے، یہ نہیں کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملانے کے باوجود ان کے دل آپس میں اتنے پھوٹے ہوئے ہیں کہ ایک ایک ٹکے کی خاطر ایک پکا نمازی دوسرے پکے نمازی کے اوپر مقدمے دائر کر رہا ہے، اور سو سو صفوں کی جوتوں کی فائلیں ایک صفائی کے لیے، ایک مرلے کے لیے،
بچوں کے لیے میرے محترم بھائیوں، خصوصاً جب نمازی کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ دے بھی نہ سکتا ہو اور دوسروں کو دینے کی ترغیب بھی نہ دیتا ہو، اور جو اس کے دروازے پہ آئیں اس کو دھکے بھی دیتا ہو، اور یتیم کا خیال نہ رکھتا ہو، اور مسکین اس کے سامنے بھوکا مرتا ہو اور وہ تڑپتا نہ ہو، یہ تین نشانیاں جس نمازی کے اندر آ جائے، اللہ کا قرآن یہ فتویٰ لگاتا ہے کہ اس کا آخرت کے دن کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا دیکھا ہے تم نے وہ شخص جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ تمہیں نہیں پتا ہے وہ کون شخص ہے؟ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کے کھانے کی کوئی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اللہ کا ان کے اوپر یہ بھی فتویٰ ہے، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ان کی نمازیں میرے لیے نہیں ہیں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یراؤون، ریاکاری کر رہے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ میرے محترم بھائیوں، پہلے سوال کا جواب، اس کی وضاحت کے لیے ایک دو چیزیں اور ذہن میں رکھیے۔ تھوڑا تھوڑا دیتے رہنا، تھوڑا تھوڑا دیتے ہی رہنا، یہ ایسی خوبی ہے، اگر ایک نمازی ہونے کے باوجود مال کا پجاری ہے، پرلے درجے کا عبد الدینار اور عبد الدرہم ہے، ان نوتی رضی وان لم یعط لم یرضی۔ امام کائنات نے بڑی تفسیر کشی کی، کہا ستیاناس ہو جائے جو دینار کی پوجا کرتا ہے، ستیاناس ہو جائے جو درہم کی پوجا کرتا ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ بھی تعلق کسی بنیاد پہ رکھتا ہے، پیسے مل جائیں تو اللہ پہ راضی ہے، نہ ملے تو اللہ پہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہمارے معاشرے کی ہو چکی ہے۔ ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ اگر مجھے اللہ نے کچھ دیا ہے، آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہے، ایک بات بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ کو غلط لگے، لیکن دلیل سے آپ کو قائل ہونا پڑے گا اور ماننا پڑے گا۔ اگر میرے دروازے پہ ایک غریب انسان آ جائے، ایک بیوہ آ جائے، ایک یتیم آ جائے، ایک مسکین آ جائے، اگر میرا اللہ پر ایمان ہے تو مجھے یوں سمجھنا چاہیے غریب نہیں آیا ہے، میرے دروازے پہ اللہ خود چل کے آ کے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ میں دوبارہ اپنے الفاظ دہراتا ہوں، اور یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے۔ اللہ کی گستاخی ہے اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو، اگر غریب میرے دروازے پہ آیا، یتیم میرے دروازے پہ آیا، بیوہ میرے دروازے پہ آئی، مسکین میرے دروازے پہ آیا، فقیر میرے دروازے پہ آیا، میرے پاس کچھ دینے کے لیے موجود ہے، تو مجھے یہ سمجھنا چاہیے اللہ عرشوں کا مالک خود آ کے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو امام کائنات کے وہ الفاظ آپ کو یاد ہے نا، کل قیامت کے دن اللہ کیا کہیں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھلایا ہی نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا ہی نہیں۔ یہ مسلمان معاشرہ ہے، اور اس معاشرے کے اندر 1,00,000 مائیں وہ ہیں، 1,00,000 مائیں جو اپنے پیٹوں کے اندر 9 ماہ کے بچوں کی تکلیفیں اٹھا کے ہسپتال کے اندر اس لیے مر جاتی ہیں کہ ان کے خاوندوں کے پاس کیس کروانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہوتے۔ ان کے قاتل ہم ہیں، ہمارا معاشرہ ہے۔ یہاں پر اخبارات میں کتنی ہی دفعہ آپ نے پڑھا، فیصلہ آباد کا واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، وہ میرے استاد محترم کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک فقیر مانگنے آیا،
اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں۔ استاد محترم نے کہا اچھا میں تحقیق کرتا ہوں بھوکے ہیں کہ نہیں۔ اپنے بیٹے کو ساتھ بھیجا، گندم آٹا ساتھ دے دیا، کہا جا کے دیکھنا، اگر بھوکے ہوں تو دے دینا، اگر غلط بیانی ہو تو واپس لے آنا۔ وہ بیچارہ ساتھ جاتا ہے اور میرے استاد محترم کا بیٹا بھی ساتھ ہو چلتا ہے۔ وہ بیٹا واپس آتا ہے گھنٹے کے بعد اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پوچھتے ہیں بیٹا تم کیوں رو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں ابو جی بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ وہ فیصل آباد کے شہر میں رہتا ہے جس کو مانچسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے، جہاں کے ایک ایک نمازی کے پاس شاید اربوں کے حساب سے پیسہ ہوگا اور شاید اس کی سال کی زکات کروڑوں میں بنتی ہوگی۔ اسی محلے کے اندر وہ غریب رہتا ہے۔ کہتا ہے اس نے مجھے کہا بیٹا اوپر آؤ۔ میں اوپر گیا، میں نے کہا انکل جی پردہ کروا لیں۔ اس نے کہا بیٹا آپ آ جاؤ۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ اس نے اپنا نام لیا اور اس نے کہا میں تمہارا ابو، تمہارا باپ بات کر رہا ہوں۔ اندر سے رونے کی چیخنے کی آوازیں آئیں اور بچے چیخ چیخ کے کہنے لگے ابو جی آ جائے، ہم آپ کے انتظار میں تھے، آپ کھانا لے آئے۔ کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا، 4-5 بچے بھوک کے مارے ہوئے، غربت کے ستائے ہوئے چٹائی کے اوپر بیٹھے تھے۔ اے ابا جی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ منظر میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ پہلا سوال اور اس کا جواب، کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرو، دیتے رہا کرو۔ اگر نہیں دو گے اللہ ناراض ہو سکتا ہے، اتنا ناراض میں حیران ہوتا ہوں اپنے اس معاشرے کے اوپر۔ یہ حاجی صاحب ہیں، کروڑوں کی زکات بنتی ہے، زکات نہیں دیتے، اور اس سال بھی حج، اگلے سال پھر حج، اگلے سال پھر حج، اس سے اگلے سال پھر حج۔ کتنی حجیں کی ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے میں نے 20 حجیں کی ہیں، اور 20 حجوں والے اس حاجی کے محلے کے اندر 20 بچیاں ہیں جن کے باپ روزانہ جیتے اور مرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں پہ مہندی لگا کے رخصتی کرتے ہیں۔ میں نے حج کیا، میرے محلے کے غریب انسان کو کیا فائدہ ہوا؟ میں نے جمعہ پڑھایا، میرے پڑوسی کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میں نے تہجد پڑھی، محلے کے یتیم مسکین کو کیا فائدہ ہوا؟ پہلی سوچ ہی اپنی یہ بنائیے کہ کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہنا ہے۔ دینے سے اللہ خوش ہو جائے گا اور نہ دینے سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ اس حدیث کے ایک سوال و جواب پہ ایک پورا لیکچر دیا جائے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حنیت الطالبین کے اندر لکھتے ایک دردناک واقعہ کہ اللہ نہ دینے سے بعض دفعہ کتنا ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک خوبصورت جوڑا ہے، کھاتا پیتا گھرانہ ہے، دوپہر کے کھانے پہ دسترخوان سجا ہے، لنچ کی تیاریاں ہیں، 10 کھانے چنے گئے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور یہ پھنکارتا ہوا حضرت صاحب باہر جاتے ہیں۔ غریب کہتا ہے بھوکا انسان ہوں، اللہ کے نام سے کچھ کھلا ہی دو، اور یہ اس کو تھپڑ مار کے دھکا دے کے واپس آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے تو اللہ کو دھکا دیا ہے نا۔ اللہ نے اس سے یہی پوچھتے ہیں کل قیامت کے دن، میں مانگنے آیا تھا تو نے مجھے دھکا دے دیا، میں غریب تھا بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا ہی نہیں۔ یہی الفاظ ہیں جن الفاظ سے اللہ نے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے سوال و جواب کرنے ہیں۔ اللہ ناراض ہو گئے، وہ بادشاہ ہے، ناراض ہو جاتا ہے، ناراض ہو گئے، حالات بدلے، سیٹھ صاحب چودھری صاحب کے حالات بدلے، کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ اتنا کنگال ہوا
ایک دن اپنی بیوی سے کہا اب میں اتنا غریب ہو چکا ہوں، تیرے پرانے ناز نخرے نہیں اٹھا سکتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تم میرے گھر سے جا سکتی۔ وہ بیچاری گھر سے چلی گئی۔ پھر ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، ایک دفعہ وہ عورت، اس کی نئی شادی، نیا نکاح ہوا، گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، اللہ نے حالات بدلے، نئی جگہ پہ شادی ہوئی اور وہ بہت امیر انسان، حالات نے پلٹا کھایا۔ 30 سال کے بعد مکافات عمل کا ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا۔ وہ عورت دسترخوان پہ بیٹھی ہے، کھانے چنے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور اس کا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تھکا ہارا ہوں، آپ پتہ کر کے آؤ دروازے پہ کون۔ 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ گزر گئے، بیوی واپس نہیں آئی ہے۔ وہ پیچھے جاتا ہے، بیوی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں اور اس فقیر کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو ہیں۔ وہ پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے، وہ پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے۔ بیوی کہتی ہے ماجرا یہ ہے کہ آج سے 25-30 سال پہلے میں ایک گھر کے اندر رہتی تھی، ایک فقیر آیا تھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور اس کو ہم نے دھکا دیا تھا، اور آج میں نے دیکھا ہے دوپہر کا وقت ہے، کھانا لگا ہے، میرے اس خاوند جس نے دھکا دیا تھا دروازے پہ آج وہی فقیر ہو کے مانگ رہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کس محلے کا واقعہ ہے، کس جگہ، کس شہر کا واقعہ ہے۔ جب وہ سارا کچھ بتاتی ہے بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے۔ وہ دوبارہ پوچھتی ہے آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ہوش میں آتا ہے تو بتاتا ہے وہ فقیر میں ہی تھا، اللہ نے میرے حالات کو بدل دیا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں جنت میں جانے کا کیا راستہ ہے؟ تھوڑا تھوڑا دیتے رہو، یرزق مما آتاہ اللہ تعالی۔ اخبارات کے اندر آپ کو ان غریبوں کی آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ وہ یتیم بچہ جو مر گیا تھا اس کی جیب کے اندر سے ایک ہی رکا نکلا تھا، میرے سارے محلے کے دوستوں نے نئے کپڑے پہنے تھے، میں اپنی ماں کے پاس کہتا رہا مجھے نیا جوڑا چاہیے، اور میری ماں نے کہا تھا بیٹا میرے پاس تو تجھے کھلانے کے لیے نہیں ہے، تم مجھ سے نیا سوٹ مانگتے ہو۔ میں یہ حالات نہیں دیکھ سکا تھا اور اس لیے میں ٹرین کی پٹڑی کے نیچے آ کے اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہوں۔ اس یتیم کا مقدمہ کس کے خلاف دائر ہوگا؟ میں حیران ہوتا ہوں، میرے گھر 4 بچے ہیں، میں ان کی فیس دے رہا ہوں، میں ان کے اخراجات برداشت کر رہا ہوں، میں ان کی وردیاں دے رہا ہوں، میں ان کی کتابیں خرید رہا ہوں۔ آج یہ وعدہ کر کے جائیے کہ ان 4 بیٹوں کے ساتھ ہم اپنے معاشرے کے کسی یتیم بچے کو بھی شامل کر لیں گے کہ اس کو بھی میں پڑھاؤں گا، اس کا خرچہ میں دوں گا۔ دیکھنا آپ کے بیٹوں کی زندگی میں بھی اللہ برکتیں کیسی ڈالتا ہے۔ اور کل جب آپ جائیں گے نا، امام کائنات کہیں گے میں بھی یتیم تھا اور اس نے یتیم کا خیال رکھا تھا، اللہ اس کو جنت میں میرا پڑوس دے دیا جائے۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، اس طرح ہم اکٹھے ہوں گے، اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اپنے بچوں کو پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں اور اپنے محلے کے بچوں کو کیا سمجھتے ہیں، ان غریبوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ارأیت ان کان فقیرا لا یجد ما یرزق به۔ وقت اجازت نہیں دیتا، بات کو مختصر کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ کہا امام کائنات فرمائیے اگر وہ خود غریب ہو، کسی کو کچھ نہ دے سکتا ہو، تو پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، نیکی کی بات کہتا رہے، برائی سے روکتا رہے، اللہ اسے جنت نصیب فرما دے گا۔ اس پہ بھی عمل کی بڑی ضرورت ہے۔ گھر گھر میں میڈیا ہے،
انٹرنیٹ ہے، ویب سائٹ ہے، موبائل ہے، فلمیں، میوزک ہے، اخبارات ہیں، باہلا گندی اور ننگی تصویریں ہیں۔ حیران ہوتے ہیں امت نے یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ پاکستان کی بیٹیاں وزیر اعلیٰ مہمان خصوصی اور ہندوستان کے اندر ہماری بیٹیاں جا کے کبڈی کھیلیں اور ہم چپ سادھ لیں گے۔ میرے گھر کے اندر میری اپنی ہی بیٹی، حاجی صاحب کی اپنی ہی بیٹی، اپنی ہی بیوی، اپنا ہی بیٹا، اپنا ہی چھوٹا بھائی، وہ بھی دین کی بغاوتیں کرتا رہے اور یہ اس کے اوپر چپ بیٹھا رہے۔ اسلاف ایسے نمازی کے بارے میں فتویٰ دیتے تھے کہ وہ گونگا شیطان انسان ہے، جہاں وہ روک سکتا ہے۔ ایک تو ہے کہ کوئی دوسرا آدمی ہے، میں اس کو روک نہیں سکتا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کوئی مجبوری سامنے آ گئی ہے۔ اگر وہاں روکا جائے اور وہ عالم جو دین کی سچی بات کہے اور کوئی حکومت یا کوئی ظالم یا کوئی وڈیرا اس کو شہید کر دے، منبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں، میدان جہاد کے اندر اپنا خون دینے والے سے اللہ کے نزدیک اس عالم کی شہادت سب سے افضل شمار ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ ہر بندہ اپنی جگہ پہ چینل بن جائے۔ ہم خود چینل ہوں، چلتے پھرتے چینل۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کا سپاہی سمجھیں، ہماری زبانیں اللہ کے دین کے لیے چلتی ہی رہیں۔ لوگ کہیں یہ پاگل ہیں، مولوی ہیں، ہر وقت ایسے کہتے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہی چلے جائیں، سیدھا یہ راستہ جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ کائنات کی ہر چیز یاد رکھیے، چونٹیوں سے لے کر ہاتھیوں تک اور اللہ کے فرشتوں تک اور سمندر کی مچھلیوں تک، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النمل فی جحرها حتی الحیتان فی جوف الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ امام کائنات نے کہا ہے چونٹیاں، مچھلیاں، فرشتے، آسمانوں والے، زمین والے، جو اللہ کا دین سکھا رہا ہوتا ہے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں، تھوڑا سا سیکھیں، جا کے سکھا دیں۔ یہ خطبہ جمعہ آپ نے سنا، گھر میں جا کے سنا دیں، سکھا دیں۔ آپ اس نیت سے سنیں کہ پورا خطبہ میں نے گھر جا کے سنا دینا ہے۔ آپ سنا رہے ہوں گے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، جو بھی لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے۔ جناب ابو ذر نے تیسرا سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ خیر کی بات نہیں کہہ سکتا، جاہل ہے، اسے کہنے کا طریقہ نہیں آتا، پھر جنت میں کیسے جائے؟ آپ نے فرمایا یصنع لی اخرقا، اللہ نے اس کو کوئی ہنر دیا ہے، وہ ہنر اپنے معاشرے کے بے روزگار لوگوں کو سکھا دے، وہ سکھاتا رہے، اللہ اسے جنت دے دے۔ کمپوزنگ، ٹیلرنگ، ڈرائیونگ، چھوٹے چھوٹے کام، معاشرے کے اندر بے روزگاری ہے، اگر آپ اپنا یہ مشن سمجھ لیں کہ یہ اللہ نے مجھے ہنر دیا ہے، میں نے اسے چھپانا نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ تو اتنا کنجوس ہے نا، آج استاد کا ضمیر اور اس کا علم بھی فروخت ہوتا ہے۔ فیس نہیں ہے، تمہیں نہیں میں پڑھا سکتا، تم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے باقیوں سے فیس لے لی ہے، ایک غریب کو جنت کی خاطر بھی پڑھا دینا، ایک غریب کو اللہ کی خاطر بھی پڑھا دیں، ہنر سکھا دیں، چیز سکھا دیں، آج سکھاتے چلے جائیں۔ آج جو مسجد میں مانگنے آیا ہے، کل کو مسجد میں دینے کے لیے آئے گا انشاءاللہ۔ چوتھا سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ سکھا نہ سکتا ہو، آپ نے فرمایا اگر نہ سکھا سکتا ہو نا، تو اس کو اللہ نے فزیکلی مضبوط بنایا ہے، طاقتور ہے، یعین مغلوبہ، راہ چلتے ہوئے جہاں مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہو، اپنی طاقت جسم سے اس کو روک دے، اللہ اسے جنت نصیب فرما دے گا۔ پانچواں اور آخری سوال و جواب اور اس کے بعد اجازت۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو
آپ نے کہا ابو ذر تم یہ چاہتے ہو کوئی نیکی بھی نہ کرنی پڑے اور جنت میں چلا جائے، لیکن آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے راستہ پھر بھی کھلا رکھا۔ کہا لیمسک یدہ عن اذی الناس، ترتیب 4 ذہن میں لائیے، کچھ نہ کچھ دیتا رہے، نہیں دے سکتا نیکی کی بات کہے، برائی سے روکے، تیسری چیز یہ نہیں کر سکتا تو جو معاشرے کے بے روزگار لوگ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سکھا دے، یہ نہیں کر سکتا اپنے جسم سے مظلوم کی مدد کر دے، 4 کام نہیں کر سکتا۔ اے ابو ذر 5واں کام کرنا ضروری ہے، اگر کسی کے راستے میں پھول نہیں بچھاتا ہے تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھائے پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اگر کسی کا کام سنوار نہیں سکتا ہے تو بگاڑے ہی نہ، اگر کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے تو اپنی زبان کے تیر تو نہ چلائے، اپنی زبان سے غیبتیں تو نہ کرے، بدگمانیاں تو پیدا نہ کرے، ہاتھوں سے تکلیفیں تو نہ پہنچائے۔ یہ تکلیف پہنچانا اللہ کو اتنا برا لگتا ہے، صحیح بخاری یہ کہتی ہے کہ یہ تکلیف تو جانور کو بھی پہنچائی جائے تو اللہ جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ اس عورت نے بلی کو تکلیف دی تھی نا، امام کائنات نے فرمایا میں نے ایک بلی کو دیکھا، ایک عورت کو جہنم میں دیکھا، ایک بلی کی وجہ سے اس نے اس کو روک کے رکھا تھا اور اس کو تکلیف پہنچائی۔ آپ نے فرمایا تکلیف ہی نہ دے۔ آخری بات پھر انہوں نے کہا اگر اتنا کام کر لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یعمل خصلة من هؤلاء الا واخذت بیدہ حتی تدخلہ الجنہ، ان 5 میں سے کوئی ایک کام بھی کر لے وہ خوبی آئے گی، اس کا ہاتھ پکڑے گی، 50,000 سال کے دن میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی جہاں تک کہ اس کو اللہ کی جنتوں میں پہنچا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔